عجیب سی داستان ہے ہمارے صوبے کی کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف بات کرو تو پکے کے ڈاکو جو یہاں وزیر بنے بیٹھے ہیں وہ نوٹس بھجوا دیتے ہیں کہ جی ان میں عزت میں کوئی فرق آ گیا، ڈیمیجز کے لیے 1 ارب روپے کا نوٹس پہلے مجھے ایک پکے کے ڈاکو وزیر صاحب نے بھیج دیا۔ اب دوبارہ ہم نے منشیات فروشوں کے خلاف بات کی تو ایک بیچارہ مسکین سا وزیر جو ویسے ہی زیر تعلیم ہے، جو چنیسر گوٹ میں سارا منشیات فروشی کا سرپرست ہے، فرحان شرلے کا سربراہ ہے، حسن ناتھا گروپ، نہ جانے کیا کیا اس شہر میں جو سارے گندے کام ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ آ چکی ہے۔ آج مجھے سعید غنی صاحب کا نوٹس بھی مل گیا کہ ان کی عزت میں حرف آ گیا ہے۔ اب انہوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے، پہلے میرے پاس پولیس لگائی، پھر مجھ پہ حملے کرائے، اب پولیس حملوں کے ساتھ ساتھ یہ لیگل نوٹسز بھی بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، نہ میں ان پکے کے ڈاکوؤں کو معاف کروں گا، بالکل میں عدالت میں لے کر جائیے، میں کوئی جواب نہیں دے رہا، انشاءاللہ عدالت کے اندر میں بتاؤں گا کہ سعید غنی صاحب جو کراچی میں منشیات کا دھندا چل رہا ہے اس میں کس طریقے سے شامل ہیں۔ ان کا نیب کا تو الگ ایشو ہے، یہ تو ANF کا کیس ہے سیدھا سیدھا۔ سعید غنی نے مجھے نوٹس بھیج دیا ہے، اس سے پہلے 1 ارب کا نوٹس ایک اور وزیر نے بھجوا دیا، وہ جن کے ڈاکوؤں کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کے جو گن مین ہیں وہ ڈکیتیاں کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں، اور وہ آج سعید غنی نے بھجوا دیا۔ تو میں الحمدللہ کوئی جواب آپ کو میں ڈراؤ میں دھمکاؤ میں آنے والا نہیں، ایک آپ کے نوٹس کا جواب جائیے، کیس کیجیے، انشاءاللہ عدالت کے اندر ثابت کروں گا اور عدالت میں بتاؤں گا، عدالت کو بتاؤں گا کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اب اپنے وزیر لگا دی میرے پیچھے، پہلے تو زبانی کلامی تھے، اب وہ کورٹ کی دھمکیاں۔ ارے عدالت سے انصاف ملتا ہے انشاءاللہ، آپ جائیے تو صحیح، بسم اللہ کیجیے، آپ عدالت میں جائیے، عدالت میں جا کے آپ کے جواب دوں گا کہ آپ منشیات فروش ہیں اور آپ پکے کے ڈاکو ہیں۔